ملک کے اندر وحدت کی ضرورت ہے، وطن کے بیٹوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں گزشتہ گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں خدا کی بارگاہ میں۔ اور جو آپ جو ہے اصل موضوع پہ اصل موضوع پہ آ رہی ہے، اصل موضوع ہے پلیز بولنے دیں، وزیر دفاع کے یہی بارے میں موضوع ہے، جو وطن کا موضوع ہے، پاکستان کا موضوع ہے، اس کی مشکلات کا موضوع ہے۔ اس لیے جو پاپولر لیڈرشپ ہے، عمران خان کو باہر نکالیں جیل سے، مودی کو وہی مقابلہ کر سکتا ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی۔ وہ پاکستان کے لیے اللہ کی نعمت ہے، اسے باہر نکالیں۔ بہت سے لوگ سزا یافتہ تھے، جب ایئرپورٹ پر آئے تو وہیں پر ان کے لیے وہ انگوٹھے لگا کر ان کو آزاد کیا گیا۔ پاکستان کی ضرورت ہے، آئیں تمام داخلی اختلافات کو ختم کریں، کون سزا یافتہ ہے کون نہیں ہم سب جانتے ہیں۔ خدا کے لیے سیاستدان آگے بڑھے۔ نواز شریف صاحب کیوں نہیں بول رہے؟ انہیں بولنا چاہیے، وہ ایک بڑی جماعت کے صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے، اس کے لیڈر ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت اکٹھا ہونے کا وقت ہے، یہ پارلیمنٹ اکٹھی ہو، سینٹ اکٹھے ہو، ہم سارے اکٹھے ہوں پاکستان کی خاطر۔ پاکستان کو بچانے کا وقت ہے۔ ہمارا دشمن ہمارے پر ایسے یلغار کیے ہوئے جیسے سمجھتا ہے کہ یہاں کچھ ہے ہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ پاکستان نے گزشتہ کئی دہائیوں میں ایسے فیصلے کیے جو پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف بھی تھے اور پاکستان کے قومی مفادات کے خلاف بھی تھے۔ ان میں سے ایک امریکی مفادات کی خاطر، امریکہ کی سیکورٹی کی خاطر ہمارے حکمرانوں کے فیصلے وار اگینسٹ ٹیرر کے فرنٹ مین کے طور پر ہمارے وزیر دفاع صاحب نے فرمایا کہ ہم 30 سال تک امریکہ کی خاطر دہشت گرد پالتے رہے یہاں پر، اور ہم نے یہ کاروائیاں کی ہیں۔ یہ پاکستان کو چارج شیٹ کیا انہوں نے کہ ہم 30 سال تک، ہمارا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کن حالات کے اندر، جب ہم نے ملک کے اندر 80,000 سے زیادہ جنازے اٹھائے ہیں۔ گویا ہماری پالیسیز غلط تھی، اور ان پالیسیز کے جو نقصانات ہیں آفٹر شاک سے ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اب بھی پاکستان کے ہمارا دشمن سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ ہمیں ایسولیٹ کرنا چاہتا ہے، تنہا کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاکستان کے وجود کو مٹانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس کی خارجہ پالیسی دیکھ لیں، اور حتیٰ وہ راضی نہیں ہے کہ اس کے کرکٹ کے کھلاڑی پاکستان میں آئیں اور کرکٹ کھیلیں۔ پاکستان کو ہر جگہ تنہا کرنا چاہتا ہے وہ۔ آپ اکنامیکل دیکھ لیں، سوشلی دیکھ لیں، ہر لحاظ سے کئی طرح کی جنگ شروع کی اس نے ہمارے خلاف۔ وہ دہشت گردوں کو بھی سپورٹ کرتا ہے، میڈیا وار بھی کر رہا ہے، نفسیاتی جنگ بھی لڑ رہا ہے، کوگنیٹو وار بھی کر رہا ہے، ہمارے اذہان کو تسخیر کر کے انہیں اپنا سپاہی بنا رہا ہے۔ مقابلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیکاک لا رہے ہیں، ہم اپنی میڈیا کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو منسجم کرے، اکٹھا کرے، انتہا پسندی کی طرف لے کے جاتا ہے، مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، پاپولر گورنمنٹ بنا رہا ہے، وہاں کا سسٹم اپنے پاپولر لیڈرشپ کو سنبھال رہا ہے۔ اور ہم پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، مودی کی خارجہ پالیسی آپ دنیا کے سامنے ہے کہ کس کس ملک نے اس کی حمایت کی ہے، اس کا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری فارن پالیسی کدھر ہے؟ ڈپلومیسی کدھر ہے؟ میڈیا وار کدھر ہے؟ یہی پارلیمنٹ ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہاں وزیر دفاع کو آنا چاہیے تھا، ہمیں حقائق بتلانے چاہیے تھے، کیا صورتحال ہے، تاکہ ہم اپنے وطن کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ ہم جو باتیں لیں میڈیا سے لیں، یہ پارلیمنٹ کس کے لیے ہے؟ سیکرٹری ڈیفینس کو آنا چاہیے تھا، ہمارے جو باقی حکومت کے لوگ ہیں ان کو آنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، قوم کے انسجام بہت اٹھی ہے دشمن کے مقابلے میں۔ جو قومیں منتشر ہوتی ہیں، جو گھر منتشر ہوتے ہیں، باہر کے دشمن انہیں آسانی سے ختم کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے وہاں میں داخلی انتشار ہے، بہت زیادہ انتشار ہے۔ آپ دیکھیں سندھ کے اندر کیا صورتحال ہے، وہاں سکولوں کے بچے اور کالجوں کے بچے بھی احتجاج کر رہے ہیں اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کے پی کے آپ کے سامنے ہے، جی بی کے اندر لوگ منزل کی وجہ سے گھروں سے باہر نکلے دھرنے دے رہے ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے۔ ملک کے اندر وحدت کی ضرورت ہے، وطن کے بیٹوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں گزشتہ گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں خدا کی بارگاہ میں۔ اور جو آپ جو ہے اصل موضوع پہ اصل موضوع پہ آ رہی ہے، اصل موضوع ہے پلیز بولنے دیں، وزیر دفاع کے یہی بارے میں موضوع ہے، وطن کا موضوع ہے، پاکستان کا موضوع ہے، اس کی مشکلات کا موضوع ہے۔ اس لیے جو پاپولر لیڈرشپ ہے، عمران خان کو باہر نکالیں جیل سے، مودی کو وہی مقابلہ کر سکتا ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی۔ وہ پاکستان کے لیے اللہ کی نعمت ہے،
اسے باہر نکالیں. بہت سے لوگ سزا یافتہ تھے, جب ایئرپورٹ پر آئے تو وہیں پر ان کے لیے وہ انگوٹھے لگا کر ان کو آزاد کیا گیا. پاکستان کی ضرورت ہے, آئیں تمام داخلی اختلافات کو ختم کریں. کون سزا یافتہ ہے کون نہیں ہم سب جانتے ہیں. خدا کے لیے سیاستدان آگے بڑھے. نواز شریف صاحب کیوں نہیں بول رہے؟ انہیں بولنا چاہیے. وہ ایک بڑی جماعت کے صدر ہے, پریزیڈنٹ ہے, اس کے لیڈر ہیں. میرے خیال میں اس وقت اکٹھا ہونے کا وقت ہے. یہ پارلیمنٹ اکٹھی ہو, سینٹ اکٹھے ہو, ہم سارے اکٹھے ہوں پاکستان کی خاطر. پاکستان کو بچانے کا وقت ہے. ہمارا دشمن ہمارے پر ایسے یلغار کیے ہوئے جیسے سمجھتا ہے کہ یہاں کچھ ہے ہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم آئیں, قوم کو اکٹھا کریں, اللہ پر اعتماد کریں, اللہ پر توکل کریں. امریکہ اور اس کے حواریوں کی سازشی جو اسٹریٹجزم سے باہر نکلیں. پاکستان کو دیکھیں, پاکستان کا سوچیں. ہم آج تک امریکہ کے آگے لیٹے ہوئے تھے. امریکہ کے جب بھی نیشنل انٹرسٹ کا کسی دوسرے ملک کے نیشنل انٹرسٹ سے کنٹرڈکشن پیدا ہو جائے تو اپنے نیشنل انٹرسٹ کو, اپنی قومی سلامتی کو ترجیح دیتا ہے. پاکستان تباہ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو کر. پاکستان تباہ ہوا ہے چپ رہ کر. غزہ کے اندر ظلم ہوتا رہا, ہم کیوں نہیں بولے؟ صدر پاکستان نے ایوان صدر میں سب پارٹیوں کو بلایا تھا, ان کی لیڈرشپ کو بلایا تھا, اور وہاں پر غزہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. کہا گیا تھا کہ وہاں پر ایک کمیٹی بنے گی. وہ کمیٹی کہاں ہے جو دورے کرے گی, لوگوں کو بتلائے گی؟ کدھر بنی ہے کمیٹی؟ گونگلوں سے جھاڑو, گونگلوں سے مٹی کیا اسے کہتے ہیں, مٹی کرنا اور اتارنا, یہ درست نہیں ہے. جو انسان زبان سے بات کرتا ہے, مرد کی بات زبان ہوتی ہے. یہی وہ زبان ہے جس سے بیٹی کا اور اپنی بہن کا رشتہ دیتے ہیں, جگر کا ٹکڑا دیتے ہیں. ہم زبان سے جو کہتے ہیں وہی ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا, پارلیمنٹ کو آن بورڈ لینا ہوگا, باوقار پارلیمنٹ کو وقار دینا ہوگا. ہم سب نے فیصلے کرنے ہوں گے. واللہ بخدا ہم 24-25 کروڑ ہیں. انڈیا, مودی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. شرط یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اکٹھا کیا جائے. جنہیں جیلوں میں پھینکا ہوا باہر نکالو, ان کو, ان سیاسی قیدیوں کو باہر نکالو تاکہ پاکستان اکٹھا ہو, ہم اکٹھے ہوں. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, اپنی غلطیوں سے اب عبرت حاصل کرو, سبق لو. لہذا ضروری ہے کہ پاکستان کی خاطر, اس وطن کی خاطر, چیئرمین صاحب, یہاں وزیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, خدا کو دل جلتا ہے, جگر جلتا ہے, پھٹتا ہے جگر. میں اس آدمی کا بیٹا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا ہے, جس دن پاکستان ٹوٹا تھا 17 تاریخ کو, 16 کو ٹوٹا تھا, 17 کو بی بی سی پہ خبریں سنتے ہوئے میرا والد 41 سال کا تھا, 6 فٹ 3 انچ اس کا قد تھا, وہ ہارٹ اٹیک ہو کے گر کے مر گیا. میں اس دن یتیم ہوا تھا جس دن پاکستان ٹوٹا تھا. ہماری جان, مال, ناموس سب فدا اپنے وطن کے اوپر. لیکن اس لڑنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے, مقابلہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, خالی باتیں نہیں ہوتی ہیں. آپ سب قیدیوں کو باہر نکالیں جو بے گناہ قیدی ہیں. آپ وطن کے بیٹوں کے درمیان سندھ کے مسئلے کو حل کریں, بلوچستان کے لوگوں کو انگیج کریں, ان کی عورتوں کو باہر نکالیں جن کو پکڑا ہوا ہے, جی بی کے لوگوں کو ناراض نہ کریں مزید. اور اس طرح سے ہم اکٹھے ہو جائیں گے, پاکستان کے بیٹے اکٹھے ہوں گے. واللہ بخدا ہم سب اختلافات رکھنے کے باوجود پاکستان کی خاطر اکٹھے ہیں, وطن کی خاطر اکٹھے ہیں, مادر وطن کی خاطر اکٹھے ہیں, اس کی ناموس کی خاطر اکٹھے ہیں. شکریہ. ہم مر جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آئے سینٹ سے یہ پیغام کہنا چاہیے, یہاں ہمارے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں, آئے قوم کو اکٹھا کریں, خدا کے لیے اکٹھا کریں, اور وہ فیصلے کریں جو عقل کہتی ہے, جو ہمارا شعور کہتا ہے, جو ہماری بصیرت کہتی ہے, جو اس وطن کے فائدے میں ہے وہ کریں. انشاءاللہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اگر ہم نقصان نہ پہنچائیں, اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو. شکریہ.